اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے۔ امپاسبل اس دنیا کے اندر، اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے۔ کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے۔ تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا۔ ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا۔ کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے۔ ویسے تو ان سے پہلے سٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ۔ تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا ختنہ کرنے کے لیے روحانی طور، سب فراڈ چل رہا ہے۔ یہ چار بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور پانچواں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا۔ لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ ڈیوڈ کاپرفیلڈ، کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے، دیواریں چین میں سے، دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے۔ بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کو میں فراڈی اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں، میں نظر بندی کر رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں، کرامت۔ کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو، وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا، کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا۔ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں، لعنت میری بزرگ۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا، خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ، کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ کہندے سن نا، ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد وچ مرے، پہلے بابے مرن جنہاں دیاں ڈیوٹیاں نے، انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ہویا۔ بابے کیوں نہیں مرتے؟ پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی، اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے۔ ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی، اس طریقے سے نہیں ہونا، نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے۔ بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں وہ کہانیاں کرانی بند کرو، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے، یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک، جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل، اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی، سمندر آ گیا، اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے، ایک آنر کے طور پہ۔ جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے
سائڈ پہ دے دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اونٹ کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے, کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے. کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے, اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا. ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا کہ یہ ایک واقعات ہے. کوئی حفاظت نہیں. اس طرح کیوں نہیں؟ ایکسٹراڈنری ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی. اللہ کی طرف آرڈر نہیں ہے. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ. یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ 8 سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے. یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا. اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تے, تھلے نگاہ مار دے سن 70 زمینوں پار ہو جاتے سن, تیل بھی کراس. تو یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے نا یہ کردستانی سب فراڈ ہے. اس طرح کوئی نہیں ہونا. اس کے لیے طریقہ ہے کہ سول سوسائٹی کے سامنے پروڈیوس کرے نہ کرے, کر کے بتائے, بھاگ جائے گا. سب فراڈ ہو رہا ہے. اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ورنہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بغیر بلیڈ لگائے خطرہ کر کے بتائے کسی نومولود بچے کا, اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر خطرہ نہ ہویا تو اسی بلیڈ نال تیار ہے آ جا. وہ جی بزرگ دل کا آ جان, او چھڑ دے دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں. کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی. اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا, ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ. کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے, یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نہیں, نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا. علم دو ہی ہے, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا ہے پیغمبروں کے ذریعے, یا ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل ایک کردستانی مولانا صاحب لا علاج مریضوں, گونگوں, بہروں کا علاج کرتے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں ہماری نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی ہے. آپ کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ میرا موقف لینے سے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آلریڈی میڈیا کے ذریعے پتہ چل چکا ہے یہ کتنا فراڈیا نوسر باز قسم کا انسان ہے, اور اب اس نے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا ہے جو اس طرح کے دغابازوں کے لیے, فراڈیوں کے لیے بڑی آئیڈیل سرزمین ہے صدیوں سے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان. لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسج دوں گا کہ اب حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ, کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے, دنیاوی تعلیم کی برکت سے بھی, ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو کسی بھی صحافی کی یا میڈیا اینکر پرسن کی اس کے حق میں نہیں دیکھی. جتنے بھی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں آپ ان کے اگر وی لاگس دیکھیں, ڈان نیوز ایک ویڈیو چینل ہے, اس کے اوپر ایک پروگرام لگتا ہے ذرا ہٹ کے, اس کے اوپر بھی اس کی پوری تفصیلات آ چکی ہیں کہ کن کن ملکوں سے اسے فراڈ کی وجہ سے نکالا گیا. سعودی عرب میں بھی اس نے تھوڑا بہت فراڈ کرنے کی کوشش کی. سعودی حکومت تو آپ کو پتہ ہے توحید کے معاملے میں بہت سٹرکٹ ہیں, وہاں سے بھی انہیں نکالا گیا. افسوس کی بات یہ ہے جو لکھا ہے انہوں نے کہ جی ہمارے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب مل رہے ہیں, اور یہ اسپیکر صاحب وہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے, اسد قیصر صاحب. تو بڑی حیران کن بات ہے کہ جماعت اسلامی سے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جس نے پڑھی ہیں, اور وہ اس قسم کے فراڈی لوگوں کو اس طرح میڈیا پہ کوریج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں پھر جو کریڈیبل لوگ ہیں اس کا رد کر رہے ہیں. خیر یہ جو ساری چیزیں نا کہ وہ کیسا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے,
اس کا تعلق ہمارے یعنی ریلیجس تھاٹس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے ہوں، تو میں تو اس کے وہ والے اسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کروں گا جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، باقی اس کا اپنا کریکٹر وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ یہ چیز بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر سے کیوں نکلا، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ ایک ویڈیوز موجود ہے۔ میں جو اس کا ایک دینی پہلو ہے نا، کہ وہ جو طریقہ علاج جس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے۔ امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے۔ کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے۔ تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں۔ جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے، اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں، تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو۔ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے، نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے، اور نمبر 3 ہربل ہے، اور نمبر 4 سرجری ہے۔ سرجری کو لوگ ایلوپیتھک کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، سرجری الگ سے ایک علاج ہے۔ ایلوپیتھک بھی جہاں پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے سرجری شروع ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا۔ ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا۔ کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے۔ ویسے تو ان سے پہلے سٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور پہ، سب فراڈ چل رہا ہے۔ تو یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا۔ لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے، یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے، یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں، میں ان کو فراڈیا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ الوژن کہتے ہیں، اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے، بالکل کلیم نہیں کرتے۔ ڈیوڈ کاپر فیلڈ، کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے، دیواریں چین میں سے دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے، بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کو میں فراڈیا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں، میں نظر بندی کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں۔
لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں، تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں، اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا ہے نا، یہ ریورس نہیں ہونا، کیونکہ زمانہ جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے، ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے، اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سرجری، ہربل، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں، جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں، بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں، یہ پچھنے لگوانے، اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے، یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں، وہ تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا، خون رک نہ رہا ہو، تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے، جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے، وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی، بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں. ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں، پلس وہ داغ دے دیتے ہیں، پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے، انہیں ایک غزوے کے موقع پر تیر لگا اور بڑی کوشش کے باوجود ان کا خون نہیں رکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر انہیں داغ لگوایا اور پھر ان کا خون رک گیا، یعنی وہ گرم کر کے لوہے کا پورشن اس کے اوپر پھیرا. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو. بڑھاپے کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا. ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہیں. یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں. ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہے، اور 130 دی نہیں ہوتی بیچاری. اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے.
یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی ہے 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی ہو۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، اس کو دم کرے، دم کیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر وہ ایک طریقے سے ہوگا نا۔ یہ طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اکثر اس میں جعلی روایتیں ہیں، نبی الاسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ علاج، اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل، الا یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو، جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے۔ تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو واقعی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو، پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے، اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم۔ بہرحال یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان میں پھونک ماریں یا اس کی زبان پہ پھونک مارے اور چل پڑے، وہ سب ڈرامہ باز سامنے وہیں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو یہ کام کرتے رہے، جب ان کو مارا ہے تو انہوں نے مانا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی آنکھیں تھیں اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے، تو ہاتھ پھیرا ہے تو آنکھیں آ گئی ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائی یہ معجزات اس طرح کے ہم مانتے ہیں، یہ ٹرمنالوجیز بھی آپ سمجھ لیں، یہ 4 بڑی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں۔ ایک ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، میریکل جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ عربی میں قرآن حکیم کے اندر تو معجزے کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے لفظ آیا آیاتن، آیات، نشانیاں، سائنس۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پہ وہ زندہ کر دیتے تھے، وہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے پھر مر جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی اس کی شروع ہو جاتی تھی، نہ، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، پیغمبر بھی اسے واپس نہیں لا سکتا، وہ وقتی طور پہ معجزہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے، گواہی دے دے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر کے طور پر مبعوث کرنا ہے۔ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا اور بڑی مشکل سے ایک پیالہ ارینج کر کے دیا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت۔ کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے۔ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو، وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا، کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے۔
اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے، آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائے کے ہاتھ میں دے دیں، تو وہ دوبارہ سے اژدہا بن سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو نہیں. تو یہ ہے کانسیپٹ. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے. اس بات کو آپ سمجھیں. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جو کوڑی تھے، مادرزاد، اندھے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. تو یہ سارے پیغمبروں والا معاملہ ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ کرامت ہوتی ہے، کوئی دعا کی تو قبول ہوگی. کئی ایک کرامتیں موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انس ابن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اپنا بندوبست کر لیں، اس دفعہ قید سالی ہوگی. تو گھر سے نکلے، اپنی زمین میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما. گھر آئے تو اپنے خادم کو کہا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں، کانفیڈنس لیول دیکھیں. تو وہ آیا، اس نے کہا حضرت آج صرف آپ کی زمین پہ بارش ہوئی ہے، بادل آ کے اور چلے گئے. تو دعا مانگی. انہوں نے یہ کہنا تھا کہ انس بن مالک کو تو ٹرے باں چھنگیاں، انہوں نے انج اشارہ کیتا، بدل بلائے، بارش کرائی، واپس آ گئے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کے جھوٹ منسوب کرتے ہیں. انج کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی میرے. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگی کے اوپر. یہ بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ وہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا، خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ، کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں نے. کہندے سن نا، ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد وچ مرے، پہلے بابے مرن جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ہویا. بابے کیوں نہیں مرتے؟ پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی، اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا، نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. خیر یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا. تو وہ کرامت دوسری چیز. تیسری چیز الوژن ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور وہ کرتے ہیں، وہ جو نظر کا دھوکہ. چوتھی چیز جو ہے وہ جادو یا استدراج اسے کہا جاتا ہے ٹرمنالوجی کی طور پر. اس سے بھی کچھ اس طرح کے وقتی طور پہ کسی کے اوپر سحر بندی، نظر بندی ہو سکتی ہے. اس طرح قرآن حکیم میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے انہوں نے رسیاں پھینکی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کہ سانپ نظر آئیں لوگوں کو.
ایکچولی وہ سانپ نہیں بنی تھی، یہ ذہن میں رکھیں. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا، سانپ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اب تو بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگ سے بن ہی نہیں سکتی. سانپ میں سے سانپ بن سکتا ہے، رسی نہیں سانپ بن سکتی. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا بات کہ انبیاء کے جو معجزے ہیں نا، سائنٹیفکلی وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ معجزے نہیں رہیں گے. معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں یا اگلے انبیاء کے، سائنٹیفکلی ان کو ریپروڈیوس کرنا امپاسبل ہے، ورنہ ان کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. سائنس بڑے بڑے کرتب کر سکتی ہے، وہ والا کام نہیں کر سکتی. مثلا صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. آپ نے یوں ہاتھ پھیرا، کھڑا ہو. کہتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح آج سے پہلے ٹوٹی نہیں تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس کے ذریعے ہم جس طرح آرتھوپیڈک سرجن ہے، پنڈلی کو یوں سیدھا کر کے رکھیں، بینڈیج کریں، اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے 8 سے 10 ہفتے کم از کم اگر بڑے لیول کا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 سیکنڈ میں وہ جڑ جائے، نہیں، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو ہی نہیں سکتے، نیور. جو بخاری مسلم میں میں نے نبی علیہ السلام کا معجزہ بتایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مٹی کی بورت میں کو پھونک مارے اور وہ زندہ ہو جائے. یہ کلوننگ بھی جو ہوتی ہے لیونگ آرگن سے ہی لیا جاتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ مٹی میں وہ کوئی ایسا چیز مکس کرتے ہیں اور وہ کلوننگ کے ذریعے کوئی ایک بھیڑ بن کے نکل آتی ہے، نہیں. اور کریشن ایکس نہیلو جو ہے، عدم ماں سے وجود بخشنا، وہ کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی کوالٹی ہے. کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ حضور نے یوں کیا اور پانی نکل آیا، نہیں. ہمیشہ ملے گا کہ پیالہ دیا گیا جس میں آلریڈی پانی تھا، اس میں ہاتھ رکھا، یعنی پانی موجود تھا، اس میں برکت ہو گئی. عدم ماں سے وجود صرف اللہ کی کوالٹی ہے، وہ اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دی ہوئی کہ کوئی چیز نہیں تھی تو بن گئی. بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بن گئی، آلریڈی مٹیریل موجود تھا، اس میں برکت ہونا یہ پیغمبر کا معجزہ. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہو سکتی. تو وہ رسیاں اللہ نے فرمایا کہ وہ سانپ ہے نہیں تھی، نظر کا دھوکہ تھا. اور پھر وہ کیا تھا کہ ایک اژدہا بنا جب موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی میں سے وہ سب کو کھا گیا. آپ دیکھیں جادوگر ایمان لے آئے، فوراً سجدے میں گر پڑے، کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ استدراج سے یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو، بلندی کو جانتے تھے، جس طرح آج میڈیکل سائنس جانتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کام ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے، اس سے آگے پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ فوراً گاڈ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اسے سپریم بینگ کہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہیں، سپریم اتھارٹی کہیں، گاڈ کے ماننے والے ہوتے ہیں. ہٹ درمی کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، جو جادوگر نظر بندی کر دیتے ہیں، ایلوژن کہہ لیں آپ. کرامت کا زیادہ تعلق دعا کے ساتھ ہے، دیٹس آل. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک، جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل، اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی، سمندر آ گیا. اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے، ایک آنر کے طور پہ. جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو مسلمان جب سمندر کے کنارے پہنچے انہوں نے کہا واہ ساری زمین ہم نے اس ایریے کی فتح کر لی ہے. پھر خوشی کے طور پر گھوڑا بھی پانی کے اندر تھوڑا سا لے گئے کہ یا اللہ دیکھ تیری زمین تو ختم ہو گئی ہے، ہم تو آج بھی تیرے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
ورنہ ان کی نظر میں ہوتا تو بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے، تیرتے ہوئے آگے گئے ہیں. سب کہانی ہے جی. بزرگ اتنے جناب چلتے سن جناب، تو جناب گھوڑے دے تھلے سوم بھی خشک ہوندے سن. ہن کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے. کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے، اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا. ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا. اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا. کئی ایک واقعات ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی ایکسٹرا آرڈنری. ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی. اللہ کی طرف آرڈر نہیں. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ. اللہ کی طرف تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے. خالی نعرے نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور تیلی لگاتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کے موٹر بائکس کو. اپنی موٹر سائیکل نو آگ لا کے کہنا اور وہ ٹینکی کھول کے نہ آگ لائیو مر جاؤ گے. ہاں موٹر سائیکل نو آگ لانے کا طریقہ ہے دوروں ہی پائی جی کوئی شاید سٹو. ٹینکی کھولی تو وہ تو اتنا بڑا پیٹرول بم ہے پھٹ جائے گا، شہید ہو جاؤ گے. واقعی موت قبول ہو جائے گی تھوڑی، لیکن شہادت کو نہیں جو قبول ہونی، خودکشی ہے. سارے یہ فراڈیے اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہے. تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں کہ جی وہ تخت بلقیس کا جو واقعہ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے. ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا. پتہ نہیں وہ اب جن تھا، فرشتہ تھا، یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا. اس زمانے میں تو ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی دی ہوئی تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو. ایک نگاہ مارو نا، اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے، سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے. کرو نا نگاہ مار کے. تخت غیب کیتا ہے جی نا، وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ. اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی. کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں. کہ وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، نیور. زیادہ سے زیادہ دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی، اس کو آپ کرامت کہیں گے. وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے، کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے. یہ جتنی جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں. جدید جو ہے، قدیم ٹھیک ہے ہماری کنٹریبیوشن ہے. یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ 8 سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے. یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا. اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تھے، تھلے نگاہ مارتے سن 70 زمینوں پار ہو جاتے سن. تیل بھی کراس. یہ جو بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا وہ دیے میں جلانے والا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا. وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، سرسوں کا تیل، اور ہنڈیا میں بھی، یا زیتون کا تیل. یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل یہ تو 200-250 سال پہلے وہ بھی وہ کنواں موجود ہے. ہم نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے. اور سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے، کرسچن سنجے منو انہوں نے بزرگ. پھر سر ایڈون نو
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀ ਇੰਜਨ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੇ بنی ہے نا, انہوں کاپی کر کے دسو. میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی. تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا, ویسے ہی سنا دیں. سنت اذکار سنیں, کوئی نہیں آتے. تو یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے نا یہ کردستانی, سب فراڈ ہے, اس طرح کوئی نہیں ہونا. اس کے لیے طریقہ ہے کہ سول سوسائٹی کے سامنے پروڈیوس کرے نا, کرے, کر کے بتائے, بھاگ جائے گا. سب فراڈ ہو رہا ہے, اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ورنہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بغیر بلیڈ لگائے ختنہ کر کے بتائے کسی نومولود بچے کا, اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر ختنہ نہ ہویا تو اسی بلیڈ نال تیار ہے, آ جا. وہ جی بزرگ دل کا آ جان, او چھڑ دے وہ دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا, ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ. کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ آپ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو شیاطین سے بچنے کے لیے, جادو سے بچنے کے لیے, اس طرح کے معاملات میں سنت اذکار آپ کو تعلیم کیے ہیں. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں, صبح و شام کے سنت اذکار جو ہیں آلموسٹ کوئی 27 کے قریب, اکثر بخاری مسلم سے, باقی کی حدیث کی کتابوں سے. آپ ذرا وہ اذکار جو ہیں وہ پڑھیں. فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں, وہ ہم نے گرین کارڈ کی شکل میں رکھے ہیں, آپ کو یہ درس کینٹ پہ مل بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ ان اذکار کو پڑھ کے اس کے ذریعے کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوذات, آخری 3 صورتیں, 3 پناہ دینے والی صورتیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بلکہ مشکات کے اندر آپ کو پورا چیپٹر مل جائے گا سنت اذکار صبح و شام کے, دوسری جلد کے اندر. تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, حدیث کی کتاب اذکار کارڈ آپ کریں. ہم نے تو اب ایک مختصر 5 اذکار کارڈ والا بھی ایک کارڈ, اورنج کارڈ بھی پرنٹ کروایا ہے, فری دیتے ہیں سب کو. PDF اس کا رکھا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر, ڈاؤن لوڈ کریں, وہ اذکار پڑھیں آپ نے اگر چیزوں سے بچنا ہے. ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, آخری 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. المستدرک للحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام ایک دفعہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنوں کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, شام تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا. اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, تو کوئی بھی اسے ناگہانی آفت نہیں پہنچ سکے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو کسی بچھو کا ڈنک, کسی زہریلی چیز کا ڈنک اسے اثر نہیں کرے گا. لیکن یہ اذکار اس وقت تک کارآمد ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر خود چیز طاری کریں گے نا تو اللہ کے فضل نہیں بچن لگے. یعنی کوئی کہے جی میں یہ دعا پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو میں بچ جاؤں, انشاءاللہ نہیں بچن لگے, جنازہ ہی پڑھیں گے تھوڑا. یا جا کے کوبرے کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر خود تقدیر غالب کی. ناگہانی آفات کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ٹلتی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب میں جو مرضی کروں آپ کو, وہ بھی ایک کہ جی وہ جی مناظرے کے دوران جی ایک مسلمان نے جی زہر کا پیالہ پی لیا ہے, وہ
گلاس کے اندر جی وہ عیسائیوں سے مناظرہ جیت گیا, وہ خدا دا ناج ہے. زہر تے بہت خطرناک چیز ہے, کوئی مجھے تیزاب تھوڑا سا پی کے بتائے اور بچ جائے. زہر کا تو تھوڑے عرصے بعد اثر کا پتہ چلنا ہے نا, اور یہ پتہ بھی نہیں ہے. تیزاب میں دیا گا جناب, اپنے سامنے پلانا, آؤ کیڑا جنا ہے بزرگ بنتا ہے, تیزاب پی کے دسے, اپنی گارنٹی ہوتے. اس طرح کو بچتا ہے, سب فراڈ چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے زہر پی کے خودکشی کی یا پیٹ میں چھرا گھونپ کر یا پھندا لگا کر, وہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی, تو قیامت والے دن آگ میں وہ جلے گا دوزخ کی, اور اس میں وہی عذاب مسلط ہوگا, چھرا دے دیا جائے گا, بار بار خودکشی کرتا رہے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر والی چیز کھانا حرام ہے اسلام میں. اور یہ کہتے ہیں جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے تو زہر والا وہ پی لیا تھا. امام بخاری بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ زہر والا اس طرح کی چیز پینا حرام ہے. جی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور آپ کو زہر دے دیا, کچھ اصحاب اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے. حضور کی بھی زبان پہ آپ نے رکھا تو اللہ نے معجزانہ طور پہ آپ کو بتا دیا, لیکن اس کا اثر آپ کے اندر چلا گیا. اور ابو داؤد میں تفصیل ہے کہ ان صحابہ کی شہادت کے عوض نبی علیہ السلام نے اس یہودیہ کو قتل کروایا. اور بخاری کے الفاظ ہیں, اے عائشہ وہ جو 4 سال پہلے میں نے وہ زہر آلود کھانا کھایا تھا, آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے. اس زہر کا اثر واپس آیا اور آنری طور پہ حضور کو شہادت کی, اللہ تعالیٰ نے موت دی, لیکن یہ آنری شہادت تھی. یہ آپ دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں نہیں زہر پی لیا, وہ کتنے زہر پی کے دسو ساڑھے سامنے, آؤ میڈیا تے کرو. انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بلاتے ہیں, بی بی سی کو, سی این این کو, جیو کو, اے آر وائی کو, دنیا ٹی وی والوں کو بلاتے ہیں, آپ پبلکلی کریں اور ساروں کو اپنا مرید کر لیں. لیکن وہ پبلک آپ کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور کرس اینجلس لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. نیوٹرل پبلک ہو, لگ پتہ جائے گا, ایک اڑاتے ہیں میدان. تو اب مجھے بتائیں, اگر صحابہ کرام علیہم رضوان زہر آلود کھانا کھا لیں اور شہید ہو جائیں, اللہ کے نبی بھی زبان پہ رکھیں اور آپ کی رگیں وہ کاٹے, تب بابے تے شاہی کوئی نہیں. ان میں بولا کہ نہ بولا, ہاں. اور جڑے سمجھنا سی بڑی شہ وہاں زہر تیار کرنے ہیں تواڈے واسطے, اپنے ہتھی دیاں گا تانوں. آ جاؤ جڑا بابا ہے جی, او جی وہ چڑیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ سر چڑیا تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے, بزرگوں کو بھی C-130 میں سوار کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے ہی نا انج کر کے تھلوں کھولنے ہیں. سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرت وچ, کہندے نا جی سائیں آپ سامن گے, وہ اپنے آپ کو سامن. خدا کے لیے وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے, اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے. وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے. تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا, پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا. ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ, اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز, کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو. اس طرح ہوتا ہے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے, 1.5 گھنٹہ. اے بزرگ کوئی منونا آدھا گھنٹہ ہی روک کے 10 دفعے, 15 منٹ, چلو 15 منٹ, 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سانو سا روک کے 10 دے, تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے. ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا. ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے. خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا. انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے, وہ اس کی عقل ہے. ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا, اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے بھاگ جائیں, لیکن ان کو عقل نہیں ہے. وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے. انسان تو پہلے سوچ لیتا ہے, پھر میرے ورگا بندہ ہوئے
تے سونگ کے اسی دس دینے ایک ایک کام پان لگے نے تو انہوں نے ایک کام پایا ہے انہوں نے پچھلے آنے. تو یہ عقل ہے نا, اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آ جائے, بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36, 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس جو قرآن میں آیا, قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے, یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نہیں, نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتی. علم دو ہی ہیں, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا ہے پیغمبروں کے ذریعے, یا ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے, یا ریویلڈ نالج ہوگا یا ایکوائرڈ نالج. اب یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے, وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے جو کہ فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے, میں نے کوئی اس طرح کو پوائنٹس بنا کے وہ رٹے تو نہیں مار کے کرنے ہوتے ہیں, صرف آپ کو بتانا ہے کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی, تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا, کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو آپ یہ دیکھیں, لہذا کردستانی صاحب واپس چلے جاؤ, غلط جگہ آ گئے ہو, پہلے آ جاندے نا. میری پیدائش اور دنیا چھوڑے جانے تو پہلے آ جاندے, تو کچھ بڑھنا سی تو اتنے کچھ نہیں بڑھنی. اور میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں دے. یہ تو چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے نا کہ عوام کو یہ اس طرح بنانے کے لیے بیوقوف یہاں پہ آ گئے. پاکستان کا قرضہ اتارو, اور جی وہ مسلح چکیا سونے دی کانا ہی کانا, ہوں کتنے نے کہانیاں لیتے لوگوں سے چندے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانیں نکل آئیں. سب فراڈ ہے. ان چیزوں کو آپ معجزات کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. میں نے آج اس لیے آپ کو فرق بتایا, کوئی شخص پھر ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے کہ ہم انبیاء کے معجزات نہیں مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں, لیکن انبیاء کو اللہ نے بنوانا ہوتا ہے. انبیاء کے بعد سب لوگ فالوور ہوتے ہیں, ان کو منوانا نہیں ہوتا, انہوں نے ماننا ہوتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر. تمہارا کام اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے. تم فالوورز ہو, صرف پیغمبروں کو میں نے منوانا ہے. دنیا پہ دین کے کسٹوڈین اللہ کے ریپریزنٹیٹو بندے پیغمبر ہیں. ہمیں نبیوں والا دین چاہیے, بابوں والا دین نہیں, کتابوں والا دین. اور صرف وہ بابے ہمیں قابل قبول ہیں جو ہمیں کتابوں والا دین بتائیں, جو آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں. تو یہ ہے اصل میں ہمارا بابوں سے ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو اس شخصیت پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلو علی الحبیب, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.